السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیریت سے ہوں گے، بہترین ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو حضور کا نمک حلال رکھے۔ میرا رب اپنی کتاب لا ریب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ لن ہرگز تنالو تم نہیں پا سکتے البرا نیکی کامل کو، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو، مما اس میں سے، تحبونا جو تمہیں پسند ہے، جس سے تم محبت کرتے ہو۔ ہرگز تم کامل نیکی کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے، کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اپنی محبوب تر چیز اللہ کی راہ میں تحفہ دے دو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، ہبہ کر دو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو چیز تم صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ کی محبت میں دے دو، من شیئن چیزوں میں سے جس سے تم محبت کرتے تھے، اگر وہ دے دی، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، پس بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن المنذر اور ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سیاہ پناہ میں آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہمارے مالوں میں سے محبوب مال پسند فرماتا ہے جو ہمیں پسند ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ بات ہے کہ اللہ ہماری پسندیدہ چیزوں سے راضی ہو جاتا ہے ہم سے، تو یا رسول اللہ میرے کافی سارے باغ ہیں مدینہ المنورہ کے اندر، تو یا رسول اللہ مجھے جو پسند ہے باغوں میں سے وہ باغ زیادہ پسند ہے یا نبی اللہ جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے ہے، جس کا نام بیروہا باغ ہے، میں اسے یا رسول اللہ کی محبت کے لیے وقف کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے میں یا اللہ خرچ کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے میں یا رسول اللہ اسے وقف کر دیتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ واہ واہ، کیا مال تو نے دیا، اللہ کی محبت میں نفع دینے والا مال ہے، فائدہ دینے والا مال تو نے پیش کیا ہے۔ تو حضرت ابی طلحہ انصاری سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابی طلحہ، یہ جو صدقہ تم کر رہے ہو نا باغ، اس کو اپنے قریب کے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، ذوی القربا، اپنے قریب کے رشتہ داروں کو عطیہ کرو۔ تو حضرت ابی طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ پھر اپنے چچاؤں کے بیٹوں میں وقف کر دیا۔ اور لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ آیت جب حضرت زید بن حارثہ نے سنی تو ان کے پاس مالوں میں سے بہترین مال میں سے ایک گھوڑا ان کے پاس تھا، وہ گھوڑا لے کر دربار رسالت مآب میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ میرے مال میں سے بہترین مال یہ گھوڑا ہے، یہ مجھے بہت پسند ہے، تو میں اللہ کی رضا کے لیے اسے پیش کرتا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ان سے وہ گھوڑا لیا، تو ان کے بیٹے بیٹھے تھے حضرت اسامہ ابن زید، آقا علیہ السلام نے انہیں عطا کر دیا۔ انہوں نے حیرت سے دیکھا کہ میرا گھوڑا میرے بیٹے کو ہی عطا کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا، آقا دو جہاں نے فرمایا کہ تمہارا صدقہ قبول کر لیا گیا ہے، تمہاری خیرات کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اس آیت پر آئے نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو آپ نے جلا لو کی قیدیوں میں سے ایک باندی منگوائی، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے منگوائی تھی اپنے لیے، وہ بہت حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی، تو آپ کو پسند آئی، تو آپ نے فرمایا کہ میری پسند اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کو میری پسندیدہ چیزیں پیاری ہیں، اس لیے میں اللہ کی محبت کے لیے باندی کو آزاد کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا، آپ نے پڑھا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں غور کیا تو کہتے ہیں میری محبوب ترین اللہ کی نعمت وہ ہے شکر، کہ مجھے شکر بڑی پسند ہے،
مجھے مرغوب ہے، مجھے بہت زیادہ پسند ہے شکر، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ میں شکر کی بوریاں تقسیم کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت صاحب آپ شکر کی بوریاں ہی تقسیم کرتے رہتے ہیں، کبھی پیسے دے دیا کریں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، مجھے مرغوب ہے، میری محبوب غذاؤں میں، محبوب چیزوں میں شکر محبوب ہے، تو اللہ کو محبوب چیز پسند ہے، گویا میں شکر ہی تقسیم کیا کروں گا۔ تو کافی ساری روایات اور بھی مل جاتی ہیں، کافی ساری اس پر تفسیر اور بھی ہو سکتی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں وہ چیز پیش کرنے کا حکم دیتا ہے جو پاک ہو، طیب ہو، عمدہ ہو اور اللہ کے ہاں بھی مقبول ہو، اور وہ ہے کہ جو ہمیں پسند ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔